الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 16 اور 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لن ينفعكم الفرار إذا فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ تم فرماؤ، اگر موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو تو ہرگز تمہیں یہ بھاگنا نفع نہ دے گا، اور اس وقت بھی تمہیں تھوڑی سی دنیا ہی فائدہ اٹھانے کو دی جائے گی۔ تم فرماؤ، وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر رحم فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ قل لن ينفعكم الفرار، تم فرماؤ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اجازت طلب کرنے والوں سے فرما دیں کہ اگر تم موت یا قتل ہونے کی وجہ سے ڈر سے بھاگ رہے ہو تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مقدر ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اس لیے اگر تمہاری تقدیر میں یہاں موت لکھی ہے تو وہ تمہیں ضرور آئے گی، اور اگر یہاں تمہاری موت کا وقت نہیں آیا ہے تو بھی میدان جنگ سے بھاگ کر صرف اتنا ہی دن دنیا سے فائدہ اٹھا پاؤ گے جتنے دن تمہاری عمر باقی ہے، اور یہ قلیل مدت ہے، بہت تھوڑی سی مدت ہے، تو تم تھوڑی سی موہوم زندگی کے لیے اتنے بڑے گناہ کا بوجھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ قل، تم فرماؤ، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہیں قتل اور ہلاک کرنا منظور ہو تو اسے کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں موت دینا چاہے تو پھر کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں تمہاری مدد کرے؟ اللہ کے معاملے میں پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور اگر وہ تمہیں امن و عافیت عطا فرما کر تم پر رحم فرمانا چاہے اور اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں جو ہے تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہیں کامیابی دے، تو کوئی تمہیں قتل اور ہلاک نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں جو ہے پریشان نہیں کر سکتا، مصیبت نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی جانوں کا کوئی حامی نہ پائیں گے، یعنی اللہ ہی اگر ان کی مدد کرے گا تو یہ اللہ کی مدد ہوگی، وگرنہ اللہ کے سوا ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، اور نہ ہی انہیں کوئی مددگار ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا۔ اس آیت کریمہ میں بظاہر تو غزوہ خندق کے اندر جو منافقین حضور سے اجازت لینے آئے ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا، لیکن اس پر جو ہے ہم لوگوں کے لیے بھی اس سے سبق ہے اس کے اندر کہ موت سے کوئی بندہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، کوئی موت سے کتنا بھی بھاگنا چاہے وہ بھاگ نہیں سکتا، اور پھر جو ہے جہاں جس کی جو موت لکھی ہے وہ وقت مقررہ پر آ کر رہے گی، نہ تو اس موت سے اس کو کوئی بچا سکتا ہے، نہ کسی طرح اس کی کوئی مدد کی جا سکتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی انسان کسی کی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو پھر کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام نہ بنانا چاہے تو پھر کوئی اللہ کے معاملے میں اس کا کام بنا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، اور اس میں اور پھر اللہ اگر کسی پر رحم فرمائے اور کسی کی مدد فرمائے تو کوئی اس شخص کا برا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نظام ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کو کامل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔